دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں فالحانہ پیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز بھائیوں، عزیز طلباء، اللہ جل شانہ و نوالہ کا بڑا کرم، اس کا احسان اور فضل ہے کہ 1.5 سال سے زیادہ طویل وقفہ کے بعد آج ہم اور آپ پھر سابق کی طرح دارالحدیث قحطانی کے اس حال میں اکٹھا ہیں۔ دارالعلوم کی تعلیم کی رونق لوٹ کر آ گئی اور پھر درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور تاخیر سے صحیح جو دیگر علمی مشاغل تھے ان کا بھی آج آغاز ہو رہا ہے۔ آج کا یہ پروگرام شعبہ مناظرہ کا پہلا پروگرام ہے، ابتدائی پروگرام ہے، اور جو موضوع آج کے لیے منتخب کیا گیا ہے بہت ہی حساس، بہت ہی نازک اور بہت ہی اہم ہے۔ عام طور سے اب تک اختلافی مسائل کے اوپر گفتگو ہوا کرتی تھی، آمین بالجائز رفع الدین، خلیفہ امام، یا مسلمانوں کے اندر جو مخالف فرقے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں ان کے سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی۔ لیکن آج الحاد و دہریت اور اسلام کے درمیان مناظرے کی صورت پیدا کی گئی ہے۔ جیسا کہ ابھی ناظم اجلاس نے آپ کے سامنے اپنی تمہیدی گفتگو میں واضح کیا کہ آج کے اس دور میں جبکہ پوری دنیا ایک بستی کی طرح ہو گئی ہے، ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، اور لمحے بھر میں ایک کنارے سے اٹھنے والی آواز دوسرے کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ ملٹی میڈیا موبائل کے ذریعے اور نقل و رسائل کے جو دیگر ذرائع ہیں جس نے پوری دنیا کو آپس میں جوڑ دیا ہے، اور ان کا استعمال غیر سے زیادہ شد کے اندر ہو رہا ہے۔ خاص طور سے یوٹیوب اور ٹویٹر وغیرہ کا استعمال، فیس بک کا استعمال غلط نظریات کی نشر و اشاعت کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ باطل طاقتوں نے اسلامی نام سے چینل کھول رکھے ہیں۔ مجھے بتلانے والے نے بتایا کہ اسلام کے لفظ کے ساتھ جتنے چینل چل رہے ہیں ان میں اکثر قادیانیوں کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ان ناموں کو ہیک کر لیا ہے، ان کا اغوا کر لیا ہے اور غلط طریقے سے ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب وہ جو نظریات پیش کریں گے ناواقف لوگ اس کو مسلمانوں کا اور اسلام کا نظریہ سمجھیں گے۔ بہت سے فتنوں کے ساتھ آج ایک الحاد، زندقہ اور دہریت اور خدا کی انکار کا فتنہ پھیل رہا ہے، اور بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی دنیا کا خطہ محفوظ نہیں ہے۔ عرب کی سرزمین جو محبت وحی ہے، جہاں سے اسلام کا سورج چمکا اور جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، ہدایت کو پھیلایا، آج وہاں کے نوجوانوں کے اندر تیزی کے ساتھ دہریت اور کم سے کم تشکیک کی وبا پھیل رہی ہے اور وہ دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے علماء کرام، طلبہ اعظام جو نائبین رسول کہلاتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے دین کی نشر و اشاعت اور قرآن و سنت کی نشر و اشاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، اسلام کا دفاع، اب ان کو
اس عالمی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ آپ یاد رکھیں کہ اس فتنے کا منتہا تو یہ ہے کہ آدمی خدا کا انکار کر دے کہ دنیا کے اندر کوئی ماورا طاقت نہیں ہے، یہ سب کچھ نظام فطرت کے تحت ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اپنے مذہب کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو گیا، شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو گیا اور جو یقین ہے اس کے اندر تزلزل پیدا ہو گیا، تو یہ بھی ان باطل طاقتوں کی ایک کامیابی ہے۔ اس لیے شعبہ مناظرہ کے ساتھیوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے عزیز طلبہ اس پورے مناظرے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ سنیں، اور صرف اس نقطۂ نظر سے نہیں کہ دو گروپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ اس میں جو ملحدین کی نمائندوں کی طرف سے جو باتیں پیش کی جائیں ان کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ آج دنیا کا یہ انداز فکر ہو رہا ہے، اس انداز سے دنیا سوچ رہی ہے، اور ملحدین کی طرف سے خدا کے وجود کے مدعیان کی طرف سے اہل اسلام کی طرف سے جو باتیں پیش کی جائیں یہ اہل اسلام کی نمائندگی ہے اور یہ ان کے مندہیوں کا جواب ہے۔ ایک اصولی بات تو میں نے دعوت دینے والوں سے بھی کہی تھی اور آج عصر کے بعد کی مجلس بھی میں نے یہ بات کی تھی، وہ میں تمام طلبہ سے اور خاص طور سے شعبہ مناظرہ میں کے ذمہ داروں سے اور مناظرے میں حصہ لینے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مناظرے میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک اہل حق ہوتے ہیں اور ایک طرف اہل باطل۔ اہل حق تو اپنی زبان میں خود متکلم بن کر اپنی بات کہیں گے کیونکہ وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ ان کا نظریہ ہے، وہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن اہل باطل یعنی اہل باطل کی نمائندگی کرنے والے جو لوگ کھڑے ہوں وہ گفتگو اس انداز سے ہرگز نہ کریں کہ یہ ہمارا نظریہ ہے یا ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ ان کو ہر مرتبہ اس کا اعادہ کرنا چاہیے کہ دہلیے یوں کہتے ہیں، ملحدین یوں کہتے ہیں، یا یہ کہ اگر اس طرح کی اشکال کیا جائے تو آپ کی طرف سے کیا جواب ہوگا۔ اس لیے کہ کسی کفریہ کلمے کو زبان سے ادا کرنا یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، چاہے نقلی کے طور پر کیوں نہ کہا جائے۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، جوش میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو خود ہمارے لیے تباہ ہو۔ وقت بہت ہو چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں درمیان میں ہٹ جاؤں اور یہ سب سے پہلے موضوع کی وضاحت ہوگی، فریقین کے نام کا اعلان ہوگا اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوگی، اور شرکاء سے میں درخواست کروں گا کہ پوری گفتگو کو بڑے غور و فکر کے ساتھ سنیں اور اپنے ذہن میں محفوظ کر کے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آج اس مجلس کو ہم سب کے لیے اور خاص طور پر طلباء کے لیے مفید و برابر بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔